کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جناب ذوالقرنین کے بارے میں، انہوں نے اپنے اسباب باندھے اور چل پڑے حتیٰ کہ ایسے مقام تک پہنچے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، اور وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جس کے پاس سورج سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں احادیث کے حوالے سے کہ وہاں وہ جو قوم تھی وہ سورج کے ٹھنڈا ہونے کے بعد باہر نکلتی، اپنے کھانے پینے کے اسباب حاصل کرتی، شکار وغیرہ کرتے، کام شام کرتے اپنے، اور وہاں سورج کی اتنی تپش ہوتی تھی کہ اپنے شکار جو تھے مچھلی یا پرندے وغیرہ وہ سورج کی تپش میں رکھتے، وہ پک جاتے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہاں جناب ذوالقرنین نے کچھ ہڈیاں پڑی دیکھیں تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا یہ کچھ لوگ آئے تھے یہاں جو سورج کی روشنی، سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکے اور اس سے مر گئے، ختم ہو گئے۔ اس دنیا میں، اس زمین میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں اتنی تپش پڑتی ہے سورج کی۔ پھر آگے فرمایا کذالک، آیت نمبر 91 ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم گھیراؤ کیے ہوئے خوب جانتے ہیں جو کچھ ہم نے اس کو عطا کیا تھا۔ اس کی تفسیر میں کچھ یوں لکھا ہے مفسرین، جیسے مغرب طرف گئے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا، ان کے سورج سے بچنے کے کچھ اسباب ان کو مہیا کیے اور ان کو کچھ اللہ کی توحید سمجھائی، اللہ کی طرف بلایا، اور پھر آگے چل پڑے۔ ثم اتبع سببا، اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے کمر باندھی، اسباب اپنے لیے اور آگے چل پڑے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو پہاڑ تھے۔ سدین دیوار کو کہتے ہیں، لیکن پہاڑ ایسے بڑے بڑے تھے جیسے دو دیواریں ہوتی ہیں۔ وجد من دونہما قوما، اور ان دونوں کے درمیان ایک قوم کو پایا۔ لا یکادون یفقہون قولا، اور وہ جو قوم تھی وہ کسی کی بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے مراد دو قسم لی ہے مفسرین نے، ایک تو یہ کہ وہ سرکش قوم تھی جو کسی کی بات کو سمجھتی نہیں تھی کچھ بھی، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ عقل سے عاری تھے، جو ان کو جو میں سمجھائیں وہ سمجھتے نہیں تھے، اشاروں کی زبان سے وہ بات سمجھاتے تھے ایک دوسرے کو، یا آپس میں کچھ باتیں سمجھاتے تھے، لیکن دوسرے کوئی کسی بندے کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، نہ ان کی اس کو سمجھ آتی تھی۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، اب وہ قوم سمجھا نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، تو یہ بات کیسے کی ہو ذوالقرنین سے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی بیچ میں کوئی مترجم ہوگا جو ترجمان ہوگا جو ایسے ان کو بات سمجھا رہا ہے۔ قالوا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، انہوں نے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج لوگ آتے ہیں اور اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ فہل نجعل لک حرجا، اگر ہم آپ کے لیے کچھ معاوضہ تیار کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار حائل کر دیں، کوئی اوٹ کر دیں، تو تاکہ ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ تو آگے سے کیا فرماتا ہے جناب ذوالقرنین؟ وہ ان کی آفر سن کے منہ میں پانی نہیں آ گیا، فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے جو عطا کیا ہے یہ تمہارے اس احراج سے بہتر ہے، مجھے آپ کے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے معاوضے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، آپ میری مدد کریں بس قوت کے ساتھ، آپ میرے ساتھ لگیں، میرے ساتھ ہیلپ کریں۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دوں گا۔ اب وہ دیوار کیسی تھی، کیا وہاں کتنی محنت ہوئی،
اگلی آیات میں اللہ وضاحت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جن کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ کیوں کہ وہ لوگ رحم دل تھے، مشفق تھے اپنے عوام پر، اپنی رعایا کے لیے کچھ کرتے تھے وہ لوگ، اور پھر حکومت ملنے کے بعد عیاشی میں نہیں پڑے، غفلت کی سوئے نہیں رہے، کمر باندھی ہے، باہر نکلے ہیں، باہر نکل کے رعایا کی طرف گئے ہیں، لوگوں کے احوال پوچھے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، اور وہی طرز عمل آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ جب مدینہ ایک باقاعدہ ریاست بن گئی، اور صرف مدینے میں ہی نہیں، مدینے کے اطراف میں جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان سب میں، حالانکہ غیر مسلم تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین تھے، ان کے جو مسائل تھے وہ بھی حل کیے، کیونکہ آپ کی رعایا میں تھے وہ لوگ۔ وہاں بھی اگر کوئی سرکش ہوتا، کوئی لوگوں کو تنگ کرتا، کیونکہ اس دور میں راہزنی بڑی تھی، لوٹ مار بڑی تھی اس دور میں، تو جو قوم بھی کسی راہ گیروں کو، کافروں کو لوٹنے والے تھے، ان کو پکڑا، ان کو سزائیں دیں، اور لوگوں کو امن مہیا کیا۔ اپنی پوری ریاستیں جو اطراف کی ریاستیں چھوٹی چھوٹی تھیں ان کو بھی امن مہیا کیا۔ یہ تھا حکمرانوں کا عمل۔ آگے سے جو خلفائے راشدین ہیں ان کا بھی یہی عمل رہا، راتوں کو نکلنا باہر۔ یہ کون کرتا ہے آج یہ کام؟ کہتے ہیں یہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، یہ کریں گے۔ کتنا انہوں نے عمل کیا اس چیز پر؟ جو مدینہ کے حکمران تھے وہ تو رات کو سوتے نہیں تھے، وہ تو رات کو بیت بدل کے باہر نکلتے تھے، باہر آ کر لوگوں کے احوال جاننے کی کوشش کرتے تھے، کہیں کوئی بندہ پریشان تو نہیں میری رعایا میں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا۔ ہم بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، پر رات کو گشت کرتے تھے، اپنی رعایا کے مسائل حل کرتے تھے، اپنی کمروں پر بوجھ لاد کر، بوریاں توڑے لاد کر لے کے جاتے تھے اپنی رعایا کے لیے۔ کون ایسا کرتا ہے آج؟ کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی کونسلر، کوئی ناظم، کوئی ہے ایسا جو باہر نکل کے اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کر سکے؟ کسی میں اتنا شعور ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو ہر روز کہتا ہوں کہ ایسے بندے کو چنایا کریں جو دین کو جاننے والے ہوں، جن کے اندر اس قرآن کی محبت ہو۔ جو قرآن کو جاننے والا ہوگا وہ کچھ نہ کچھ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا دار لوگ، بے دین لوگ، انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارے لیے؟ اس لیے اپنے شعور کو بیدار کریں، اور یہ وقت قریب آ رہا ہے، ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اس قرآن کو سمجھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے جو ہمارے مسائل کو حل کریں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔